تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا PSL کا برانڈ ہے, تو ہم وائی ناٹ وی کین یوز سم تھنگ ود دا کیپٹن, کوچ اینڈ کیپٹن کا جو ہے نا ایک مائک ہونا چاہیے. ہماری اپنی لیگ ہے, تو آئی تھنک کہ وہ بڑا اچھا ہو جائے گا جو کوچ اور کپتان کا جو آپس میں کمیونیکیشن ہو. سر غلط ریپلے آپ کو پتا ہے کہ 2011 میں بھی چلا تھا. میں آپ کو پتا ہے وہ 2011 میں سعید اجمل والا بھی چلا تھا, تو وہ سامنے کی بجائے اندر بال لگا تھا, تو وہ شو سامنے ہو گیا تھا. جب بھی ڈرافٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی بیسٹ اویلیبل ٹیم جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اٹس آل ڈپینڈ آن دا سچویشن جو ہے نا, گیم سچویشن اینڈ کنڈیشن. ڈیفینیٹلی لائک پہلے ہم لاہور میں کھیلے, پھر ملتان میں بھی ایک میچ کھیلے, ہم لوگ کراچی گئے, تو ظاہر سی بات ہے ساری ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. جیسے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں اور ریپیٹیڈلی اس طرح ہو جاتا ہے ایسا, اور یہ کیوں, مطلب ایک کہ کلچر کو ہم کب اوور کم کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس میں صرف ہمارے پاکستان کے پلیئر نہیں ہیں, دنیا بھر کے پلیئر ہیں, ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. اور فارمیٹ ایسا ہے جس میں آپ پازیٹیو اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں, اور اس میں آپ کی شاٹ سلیکشن, ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آپ نے شاٹ کھیلی جیسے آج فخر زمان کا, اس نے شاٹ تو بالکل آن تھی, ایکسٹرا آرڈنری کیچ ہو گیا, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیسی شاٹ مار دی. تو T20 فارمیٹ میں جو ہے نا بڑا چھوٹا ٹائم ہوتا ہے, تو وہی تھا کہ ہم نے مسلسل آج کے میچ میں ہم نے مسلسل وکٹیں لوز کی, جس کی وجہ سے جس وقت نسیم کھیل رہے تھے تو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رنس چیس ہو جائیں گے, اور آخری وکٹ پہ بھی ایسا ہی تھا کہ اگر رومان ایک بال بچ جاتا تو پھر بھی لاسٹ اوور چھوٹی باؤنڈری تھی, تو کچھ اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن جہاں تک نسیم کی بات کی, نسیم کو اس وقت کوئی انجری نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ 6 مہینے کے بعد کرکٹ میں دوبارہ واپس آئے ہیں, اور T20 فارمیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ فارمیٹ جو ہے نا بڑا آسان ہے, لیکن 4 اوور میں جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, اور جس طرح وہ اپ فرنٹ بولنگ کر رہے ہیں اور بیک اینڈ میں بولنگ کر رہے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے بالرز کے لیے جو ہے نا, کافی زیادہ زور لگتا ہے. اس نوٹ لائک کہ اگر 4 ڈے کرکٹ میں آپ کو تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے, لیکن اس کرکٹ میں مارجن آف ایرر بہت کم ہے. جہاں تک حنین کی آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی ہی از آئی تھنک ون آف دا پرومسنگ ینگسٹر میں کہوں گا. اس کی اسکل سیٹس جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں. آئی تھنک کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دیکھیں آپ نے اس پہلے میچ میں ایک بات کی تھی کہ اس کی پرفارمنس نہیں, لیکن تھرو آؤٹ اس نے بہت اچھی بالنگ کی. آج بھی انہوں نے اچھی بالنگ کی, اس سے پچھلے میچ میں بھی دیکھیں ان کو ہم نے یوز کیا, پاور پلے میں بھی ہم نے یوز کیا. پچھلے میچ میں انہوں نے پاور پلے میں 2 آؤٹ کیے, میچ کو بدل دیا. کیا کمبینیشن بنائیں گے, کیونکہ 2 میچز میں اگر آپ وہ اس میں سے ایک بھی لوز کرتے ہیں تو 9 پوائنٹ آپ کے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا پلے آف میں جانے کے لیے. دیکھیں اب 2 ٹائم چیمپئن ٹیم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی سے میچ نہیں جیتے اور آپ ان سے میچ ہار گئے. تو ایسی جب ٹیمیں اس سچویشن میں ہوتی ہیں تو وہ پھر اس میں ان کے پاس نتھنگ ٹو لوز والی سچویشن ہوتی ہے. تو آج انہوں نے ایسا ہی شو کیا, نتھنگ ٹو لوز. ہم سے تھوڑی غلطیاں ہوئیں, ٹھیک ہے, جو ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ جب ہم نے آؤٹ کیے ہوئے تھے پاور پلے کے بعد, ہم کیونکہ وکٹ میں بال سپن بھی ہو رہا تھا, جو وہ شہین باری کرنے آیا, آئی تھنک غالباً وہاں پہ ہمیں پیس بالر کو لگانا چاہیے تھا. وہ ایک اوور ایسا ہوا جس میں 2 چھکے لگے, تو تھوڑا سا مومنٹم جو ہے وہ شفٹ ہوا. اینڈ ان دی اینڈ لائک ڈیوڈ ویزا جب کریز پہ آئے تو آئی تھنک کہ ہم نے ان کو باؤنسر نہیں کیا, ہمیں ان کو باؤنسر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ انجری کے بعد وہ بھی واپس آ رہے ہیں. 40 سال کا بندہ جو آپ کو وہ کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہیٹ آف دا مومنٹ آپ کے پاس ہونا نہیں چاہیے. آئی تھنک کہ میرے پاس آج موقع ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا PSL کا برانڈ ہے, تو ہم وائی ناٹ وی کین یوز سم تھنگ ود دا کیپٹن, کوچ اینڈ کیپٹن کا جو ہے نا ایک مائک ہونا چاہیے. ہماری اپنی لیگ ہے, اس میں ہمیں اس کو ضرور انٹروڈیوس کرنا چاہیے. ساری دنیا میں ایسی چیز ہو رہی ہے, تو آئی تھنک کہ وہ بڑا اچھا ہو جائے گا جو کوچ اور کپتان کا جو آپس میں کمیونیکیشن ہو. آئی تھنک کہ 99 میں باب وولمر نے یوز کیا تھا, تو آئی تھنک کہ اب ہر جگہ ہوتا ہے. کمنٹریٹرز اگر بات کر سکتے ہیں تو آئی تھنک کوچ اینڈ کپتان کو بھی بات کرنی چاہیے. وائی ناٹ. راولپنڈی کی وکٹ ہے, یہاں پر 200 بھی چیز آسانی سے ہو جاتا ہے, تو نہیں لگا کہ اوپر کے جو پلیئر تھے تھوڑا جلدی میں نظر آئے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ 200 چیز ہے, لیکن یہ اس طرح کی پچز نہیں ہے جو پہلے تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ بارش بھی ہوئی تھی, پچ میں تھوڑی سی نمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بال میں نے نہیں ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ پنڈی میں ایسا بال کبھی سوئنگ ہوا ہو یا سیم ہوا ہو, اور ساتھ میں اسپنر کو. آئی تھنک کہ بڑی زبردست وکٹیں ہیں ٹو بی آنیسٹ, کہ اگر آپ دیکھیں کہ تھرو دا لائن ہٹیں بھی لگ رہی ہیں, بال سیم موومنٹ بھی ہو رہی ہے, اسپن بھی ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دا پچز آر ویری ویری گڈ. ظاہر سی بات ہے کہ 200 آپ نے جو بات کی کہ T20 فارمیٹ ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ارلی آن جو ہے نا آپ وکٹ لوز کرتے ہو, اب پاور پلے میں 3 آؤٹ ہو جائیں گے آپ کے, تو ظاہر سی بات ہے پریشر تو آپ کے اوپر آئے گا. 2 چیزیں, ایک تو فہیم اشرف 3 بالیں رہتی تھیں, اسے ضرورت کیا تھی سنگل لینے کی, میچ بنا کے رومان رئیس کو ایکسپوز کر دیا اس نے. اماد وسیم ہے. پھر آپ نے بات کی ہے کہ مائک ہونے چاہیے, اس کا مطلب ہے شاداب خان جو ہے نہ اپنے اوور پورے کر سک رہا ہے,
اماد وسیم یہیں ساری کرکٹ جیسے آپ نے کھیلی, ساری کرکٹ اماد وسیم نے پنڈی اسلام آباد میں کھیلی, وہ فٹ ان نہیں ہو پا رہا, مطلب نہ بالنگ میں اس طرح کا نہ بیٹنگ میں اس طرح کا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور شاداب خان ایسا لگتا ہے ہی از ڈوئنگ ٹو مینی تھنگس. شاداب کی آپ نے بات کی, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر. آپ نے میری اور رزاق کی بات کی. آئی تھنک شاداب جو ہے نا, آپ آل راؤنڈر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ اسپن آل راؤنڈر ہے, لیکن آئی تھنک ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر. اگر آپ اس کو دیکھیں پہلے میچ میں جو لاہور کے خلاف ہی جس طرح اس نے اننگس کھیلی, پچھلے میچ میں 80 رنس کی اننگس کھیلی انہوں نے, تو آئی تھنک کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کپتان ہے تو اس نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے, اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ پہ وہ فیلڈنگ کرتا ہے, کروشل ٹائم پہ وہ بالنگ کرنے آتا ہے, کروشل ٹائم پہ وہ بیٹنگ کرنے آتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سارا نظریں اس کے اوپر جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے اماد کی بات کی, اماد کو آج موقع تھا, ان سے پہلے بال پہ انہوں نے چوکا مارا, اس کے بعد سلپ لگ گئی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پلیئر کے اوپر نئی فرینچائز میں آئے ہیں, تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پچز ایسی ہوں گی, آپ نے کہا جی ان کو 4 اوور نہیں کروائے یا شاداب نے بالنگ نہیں کی, اس وقت ایسا ہی تھا کہ سیم کو زیادہ مدد مل رہی تھی اور وہ اسپنر کو ٹھیک ہٹنگ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے پوری بالنگ نہیں کی یا پورے اوور نہیں کیے انہوں نے, تو فاسٹ بالر نے وہاں پہ اوور کیے. جی دیکھیں وہ رن تو چوتھے بال نہیں, تیسرا نہیں تھا, چوتھا بال تھا, اور تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سنگل لیا. اگر آپ اب لاسٹ میں رومان رئیس کین بیٹ, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے پرفارمنسز پہلے دیکھیں تو ڈومیسٹک میں انہوں نے 50 بھی کیا ہوا, یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹنگ نہیں کر سکتے. اظہر بھائی آپ نے بھی یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرنے کی بات کی, مائک کپ کرنے کا. ایک اور چیز میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو ایک ڈیسیژن اس ٹورنامنٹ میں پڑ گیا تھا, امپائرس وہ جو ایک غلط ریپلے والا جو سارا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ہیومن ایرر آ جائے تو اس میں پھر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ پلینگ کنڈیشن میں کچھ چیز انٹروڈیوس کرائی جائے, یا وہاں پہ پھر فیلڈ امپائر کا جو آن فیلڈ ڈیسیژن ہو اس کو ریٹین کیا جائے جہاں ہیومن ایرر آ جائے, یا اس کو کس طرح اس چیز کو ہینڈل کیا جائے اگر پتہ چل جائے امیڈیٹلی؟ دیکھیں یہ کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہے اور کویشچن بھی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ امپائرس کال, اب وکٹ کو ہلکا سا کلپ ہو رہا ہوتا ہے تو امپائرس کال پہ چلا جاتا ہے, اور سم ٹائم یو نو لائک ٹف ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار کہ نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیں بال جہاں پہ, یا تو ایک رول ہونا چاہیے نا کہ جہاں پہ بال آپ کو لگتا ہے کہ سوئنگ ہو کے بال نیچے ٹانگ کی طرف جا رہا ہے, لیکن وہ جب امپیکٹ پڑتا ہے تو وہاں سے سیدھا ہو جاتا ہے بال. تو اب یہ تو ٹیکنالوجی ایک رول بن جانا چاہیے کہ ہاں جی جب امپیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد بال نے سیدھا ہی جانا ہے, بے شک اس کا سوئنگ بھی چھوڑ دیں, اسپن بھی چھوڑ دیں, تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی. ہاں ہیومن ایرر آپ کو امپائر کو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں ری پلے میں دیکھتے ہیں 4 دفعہ دیکھتے ہیں, تھرڈ امپائر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو آئی تھنک کہ مارجن آف ایرر امپائرس کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اسی ٹائم پہ 90 مائل پہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بال کا لیگ اسٹمپ پہ پچ ہوا ہے نہیں ہوا, اور کیا ہے کہ آیا وہ بال وکٹوں کو لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا. سر غلط ریپلے آپ کو پتا ہے کہ 2011 میں بھی چلا تھا. میں آپ کو پتا ہے وہ 2011 میں سعید اجمل والا بھی چلا تھا, تو وہ سامنے کی بجائے اندر بال لگا تھا تو وہ شو سامنے ہو گیا تھا, تو یہ 2011 میں بھی چلا تھا. تو یہ ہیومن ایرر تو چلتا ہے, لیکن وہ امپائر کی بات ہے. اگر باہر والوں کو وہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے, جن کے پاس بار بار دیکھنے کے بعد ہے. آج بھی اگر نو بال کا ایک میرا خیال کسی کی نو بال کا تھا تو بال پہلا والا دکھا دیا انہوں نے پاؤں کا, تو تھوڑا سا اس کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں. امپائر کو اجازت ہے ہیومن ایرر کی.